العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واقعہ معراج ہم سماعت کر رہے تھے۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ سدرۃ المنتہا تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے مستویٰ پر، تو وہاں جبرائیل امین علیہ السلام کا ساتھ بھی نہ تھا۔ حضور علیہ السلام اکیلے جو ہے مستویٰ پر تشریف لے گئے۔ اب مستویٰ پر جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پر جو وہ کلموں کی لکھنے کی جو وہ آوازیں حضور علیہ السلام نے سماعت فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ آواز سماعت فرمائی، یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ جو لکھا کرتے تھے، اور لوح محفوظ سے ایک سال کے واقعات الگ الگ جو وہ صحیفوں میں نقل کرتے تھے، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں چھپ متعلق حکام فرشتوں کے حوالے جو وہ کر دیے جاتے تھے۔ یعنی ایک پورا جو وہ ایک پروسیس تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام مستویٰ سے آگے عرش پر جو وہ تشریف لے گئے۔ اب پھر حضور علیہ السلام اس سے بھی آگے، اس سے بھی اوپر، اب پھر وہاں پہنچے کہ جہاں خود کہاں اور کب یہ سب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ الفاظ زمانے کے لیے بولے جاتے تھے، اور جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہ جگہ تھی نہ ہی جو وہ زمانہ تھا، کیونکہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لا مکان کہا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام لا مکان تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ نہ تو آگے نہ پیچھے سمتیں وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا مکان ایسی جگہ، ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جو وہ سمتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا، نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ اور حدیث شریف میں کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب انتہائی قرب اور نزدیکی ہو۔ یہ نزدیکی ہم تو اپنے اعتبار سے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ بات ذہن میں رہتے۔ اور قریبی نزدیکی سے مراد کیا؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ جیسے اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے۔ اب آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کس طرح فرمایا کہ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ نہ کوئی حجاب تھا، نہ کوئی پردہ تھا، نہ مکان تھا، نہ زمان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی جو وہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر جو وہ اس طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اب کیا وحی کی یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ راز کی باتیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے محققین بیان فرماتے ہیں، محب اور محبوب کے جو اسرار ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، ان کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اگر خدا تعالیٰ بیان کرنا چاہتا تو وہ بیان کر دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان نہ کیا تو اب کسی کی کیا مجال کہ پوچھا جائے کہ کیا باتیں ہوئی، کیا راز تھے۔ بہرحال مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی نعمتیں، علوم اور معارف اور جو کچھ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اور پھر ہر نعمت، ہر علم اور حکمت اپنے وقت اپنے وقت کے اعتبار سے جو اس کا ظہور جو وہ ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد واقعہ تو بہت زیادہ طویل ہے۔ پھر نماز والا واقعہ آپ سماعت کرتے رہتے، 50 سے جو ہے وہ 5 نمازیں ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور حضور علیہ السلام نے جہنم کے عذابات کو ملاحظہ فرمایا۔ آگے تو بہت زیادہ تفصیلاً ہے، اب انشاءاللہ ہم اگلے سال کے لیے بھی کچھ رکھ دیتے کہ اگلے سال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے واقعہ معراج کے بعد کیا معاملات وقوع پذیر ہوئے، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ، اس پر بھی بہت زیادہ مواد الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم اگلے سال جو ہے وہ کلام کریں گے۔
اس سال جو ہم نے واقعہ معراج، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال بھی سماعت کیا تھا، واقعہ معراج جو پچھلے سال سماعت فرمایا تھا وہ قرآن حدیث سے تھا، وہ ہم نے صرف قرآن اور حدیث جو بیان فرمائے تھے، کہاں سے کس طرح حدیث مبارکہ سے۔ یہاں پر بھی جو وہ اگر حوالہ جات کے نام لیے جاتے تو یقیناً پھر سننے والوں کو اور سمجھ لو کہ دیکھنے والوں کو جو کچھ دشواری ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ صرف گفتگو کیا کریں، صحیح ہے دلائل ہے اپنی جگہ، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ مسائل اس طرح واضح ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں، بے شمار جو ہے وہ حوالے میرے پاس موجود ہوتے ہیں، جو بھی بات کی جاتی ہے الحمدللہ اس کا حوالہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معراج کی برکتیں عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے جو ہے انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو انشاءاللہ ہم روزے کے مسائل وغیرہ پر جو ہے انشاءاللہ ہمارے کورسز جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، نماز سمجھ لیں کہ روزے کا کورس اس کو ہم نام دیں گے کہ روزے کا جو ہے کورس شروع ہو جائے گا، مختصر انداز ہوگا انشاءاللہ، اور ایسے مسائل سیکھیں گے کہ جو عموماً لوگوں کو آتے نہیں ہیں، تو کوشش کریں گے آسان اور ایسے مسائل سیکھے جائیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔